قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساكت تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع، كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومنین کے لیے جو اللہ کے فرمان پہ ایمان لانے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، ان کو بتلایا کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت. اور اس جنت کی صفتوں میں اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جنت ایک ایسی نعمت عظیمہ ہے کہ وہاں کوئی جسمانی تکلیف تو بڑی بات ہے، کوئی روحانی، کوئی قولی، کوئی کسی قسم کی لسانی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خیر محض دیکھنی ہو کہ جہاں خیر ہی خیر ہے، شر کا وجود ہی نہیں، اچھائی ہی اچھائی ہے، خیر ہی خیر ہے، نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، وہ جنت ہے. اور جہاں شر محض ہے، یعنی خیر کی ذرہ بھی نہیں، جہاں عذاب ہی عذاب ہے، تکالیف ہی تکالیف، وہ جہنم. اور دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، یہ امتزاج ہے. یعنی خیر محض جنت ہے، شر محض جہنم ہے. خیر اور شر کا امتزاج جو ہے وہ دنیا ہے کہ اس دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، صالحین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، ظلمات بھی ہے، نور بھی ہے. تو یہ دنیا امتحان ہے، امتزاج ہے. لیکن جنت میں جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بھیج دیں گے تو اب خیر ہی خیر ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ راحت ہی راحت ہوگی. لا نصب فیہا، جس میں کوئی تکلیف نہیں. حتیٰ کہ فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ دنیا میں دیکھیں نا آدمی کو کبھی نہ کبھی کتنا احتیاط کرے، کوئی بری بات بھی سننی پڑ جاتی، کسی نے غصے میں آگے گالی دے دی، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے بری بات سنا دی. لیکن جنت تو ان باتوں سے بھی پاک ہوگی، نہ وہاں لغو ہوگا، نہ وہاں بے فائدہ کلام ہوگی. وہاں تو ہر طرف سے اگر ہوگا تو اللہ کی سلامتی ہوگی. کوئی آئیں گے تو سلام، کوئی جائے گا تو سلام، آپس میں ملیں گے تو سلام. جیسے اللہ نے فرمایا تحیتہم فیہا یوم یلقونہ سلام. اسی طرح اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ والملائکۃ یدخلون علیہم
من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور وہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کی رحمت کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہمارے سارے اعمال جتنا زندگی میں ہیں اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے پہ رکھے جائیں تو اس کا برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے فرماتے لا یسمعون فیہا لغوا، یعنی یہ ایسے جنت کے باغ ہوں گے جس میں کوئی گری پڑی بات بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسی بات جو مقام سے گری ہوئی ہو تو وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ الا سلاما، فرمایا استسلام کہتے ہیں یعنی لیکن سلاما سلاما، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں نہ تو کوئی گری بڑی بات ہوگی اور نہ کوئی گناہوں والی بات ہوگی، وہاں تو ہر طرف سے خیر ہی خیر ہوگی۔ اور جنت کی صفت بیان فرمائی وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، أي في مثل وقت البقرات وقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مزيا بأزواء وأنوار۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت میں میں نے صبح و شام کے لیے رزق تیار کر رکھے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بکرۃ وعشیا، وہاں تو نہ سورج ہوگا نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی۔ یہ اللہ نے تشبیہ دی کہ جیسے یہاں صبح و شام کھانے ہیں وہاں بھی صبح و شام نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور ان کو یہ اوقات کا تعلق جو ہے وہ روشنی سے ہوگا، ان کے انوار ربانی سے ہوگا، ورنہ وہاں جو ہے نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں سلامت اللہ علیہ ولکنہم فی اوقات، وہ اپنے اوقات کو ایک دوسرے کے پیچھے کیسے پہچانیں گے، ازواء اور انوار۔ كما قال الإمام محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة ترج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة القدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاتهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة وغشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يراب خصاكها من وراء اللحم من الحسن لا يختلف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا اخرجاه في صحیح عن حدیث معمر به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی صورهم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور فرمایا لا یبصقون فیہا، نہ تو وہاں بلغم ڈالیں گے نہ ناک صاف کریں گے، نہ ان کو بول و براز کی حاجت ہوگی، اللہ نے ہر چیز سے پاک کر دیا ہے، نہ وہاں کوئی بلغم ہے نہ پیشاب ہے نہ بول و براز ہے۔ اور فرمایا آنیتہم وامشاتہم الذہب والفضہ، اللہ نے ان کے لیے جو برتن ہوں گے اور ان کی کنگیاں جو ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، برتن جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلْوَةُ، اور مجامر کہتے ہیں، یہ دیکھا آپ نے جیسے یہاں آگ جلاتے ہیں، انگاروں کے اوپر عود رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجمرہ۔
جس میں آگ رکھ کے خوشبو کی لکڑی رکھی جاتی ہے، علوہ بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، وَرَشُهُمْ الْمِسْكَ، اور ان کا پسینہ ایسے ہوگا جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب یہاں دنیا میں دیکھو نا، آدمی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، بس پسینہ آیا ختم، لیکن جنتیوں کا پسینہ جو ہے اس میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی، مسک ہو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی دو بیویاں دیں گے جنت والے کو، وہ بیویوں کا جمال ایسے ہوگا، یرا مخصاکیا من وراء اللحم من الحسن، یعنی ان کی پنڈلیاں جو ہیں ان کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یعنی گوشت اس طرح کہ اس کے اندر جو گودا ہے وہ بھی حسن کی وجہ سے جمال سے نظر آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں لا اختلاف بینہم ولا تباغض، اہل جنت کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، وہ ایسے ہوں گے جیسے بالکل ایک انسان، ایک دل، یعنی ایک بات پہ متفق رہنے والے ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، لیکن یاد رکھو کہ جنت میں نماز، روزہ، تسبیح تکلیف نہیں ہوگی۔ جو لوگ تسبیح کریں گے تلذذ کے لیے، قرآن پڑھیں گے لذت کے لیے، عبادت کریں گے لذت کے لیے، پابندی نہیں ہے۔ تکلیف دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں لذت دی ہے وہ وہاں بھی ذکر کریں گے، جن کو اللہ نے اپنے قرآن کی تلاوت میں لذت دی ہے وہ وہاں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تقدیس بیان کریں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے اول زمرۃ، جو پہلی جماعت داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک دن ایک صحابی نے، اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے تو اب دو جماعتیں ہو جائیں گی، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا مومن، بائیں میں کافر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اول من یعطی، سب سے پہلے جس کو نامہ عمل ملے گا وہ حضرت عمر، یعنی مومنین میں اصحاب الیمین میں سب سے پہلے ان کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت اگر پہلا نمبر حضرت عمر کو ملے گا تو این ابی بکر، تو حضرت ابو بکر کہاں ہوں گے پھر؟ تو آپ نے فرمایا ہے ہاتھ، فرمایا افسوس ہے تیری عقل پر، عمر تو ابھی نامہ عمل لے رہا ہوگا اور ابو بکر کو تو دولہا بنا کے جنت پہنچا دیں گے، وہ تو ان لوگوں میں ہوں گے جو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ تبارک، جیسے حضور پاک نے فرمایا میری امت سے 70,000 بندہ، میری امت سے حضور نے فرمایا 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، 70,000 بندہ ایسا ہوگا جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت دیں گے۔ دعا کرو اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں ڈال دیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ بھائی توبہ نصیب کر دے، گناہ معاف ہو گئے، غلط بندہ تو صاف ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار ہو، جب توبہ کرے گناہ مٹ گئے۔ اچھا، بعض لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں موت آ گئی تو پاک صاف چلے گئے، بعض کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ حج کر کے آئے موت آ گئی تو گناہوں سے حج صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہر حال پر بندوں پہ، کہ جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو نواز لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ آیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں اور آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے لڑوں. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں آپ کی مدد کروں. آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، مجھے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں. صحابہ کہتے وہ پھر ہٹ گیا، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور کھجوریں کھا رہا ہے ایک ایک کر. تھوڑی دیر گزری پھر آ گیا، کہنے لگا حضور بھی مہربانی کریں مجھے تلوار دے، میں تو آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا نا. لا استعین من مشرک، مجھے مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں. وہ تیسرے دفعہ جب آیا اس نے کہا حضور کوئی رستہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آسان رستہ ہے، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اور جا کے جہاد کرو. میں تو نہیں چاہتا کہ تم مشرک ہو کہ میری مدد کرو، مر جاؤ اور مرو بھی کفر پہ. تو اللہ کا نبی تو کسی کو جہنم جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا اگر میری مدد کرنی ہے تو کلمہ پڑھ کے پھر جنت میں جاؤ، بچ جاؤ تو غازی بنو، مر جاؤ تو شہید ہو جاؤ. تو اس نے کھجوریں ہاتھ میں دی نا پھینکی ایسے کھجور، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور تلوار لی حضور سے اور دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا گھس گیا. صحابہ فرماتے ہیں ایسا بہادر جوان ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی بے خوفی سے وہ دشمنوں میں جا رہا تھا جیسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور اکیلے بندے نے دشمنوں کی صفیں الٹ ڈالی اور آخر میں شہید ہو گیا. جب حضور کو خبر ملی آپ نے فرمایا عاملہ قلیلا واجر کثیرا، کہ بابا کام مزدوری تو تھوڑی دیر کی ہے لیکن اجر بڑا لے گیا. کہ دیکھو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لڑا ہوگا لیکن جنتوں کا مالک بن گیا. تو اللہ جب دینے پہ آتے ہیں نا وہ تو بس رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہانمی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ جوڑتی ہے. کبھی عمرے پہ آ جاؤ، کبھی حج پہ آ جاؤ، کبھی طواف کر لو اور موقع نہ ملے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے آگے رو لو، توبہ کر لو، وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے. وہ تو ارحم الراحمین ہیں، ان کی تو ہر رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے بھی داخل ہوں گے. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابي بن اسحاق قال حدثنا الحارث بن حذير الانصاري محمود بن نبيل الانصاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارك نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به احمد بن هذا الوجه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث مبارک ذکر کی. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جنت کے چمکتے ہوئے دروازوں پہ ہوں گے فی قبۃ خضراء، ان کے لیے سبز رنگ کے بڑے بڑے قبہ نما مقامات ہوں گے جس کے نیچے وہ شہید کھڑے ہوں گے، وہاں ان کو رزق دیا جائے گا. یخرج علیہم رزقہم، صبح شام ان کو رزق پہنچانے کے لیے یعنی ان کے کھانے کے لیے الگ انتظامات ہوں گے. نہروں کے کنارہ ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا اور سبز رنگ کے قباب کے نیچے بچھا کے ان کو کھانا کھلایا جائے گا. وقال ذاك ابن عباس ولهم رزق فيها بكرة وعشيا، کہ صبح شام ان کے لیے رزق ہوں گے. انہوں نے فرمایا مقادیر اللیل والنہار، جنت والے اپنے خود اندازے کر لیں گے کہ اب یہ رات ہے یہ دن ہے. پردے ڈال دیے تو رات بن گئی، پردے ہٹا دیے تو دن بن گیا. وَإِلَّا قیامت میں جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا. لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہاں ٹھنڈ ہوگی نہ وہاں گرمی ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ،
یہ سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. یکوران یصودان ثم یلقیان فی نار جہنم. اللہ ان کو بے نور کر دیں گے, سیاہ کر دیں گے, پھر جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ فرمائیں گے اور سورج کے پجاری آؤ دیکھو, جن کو تم خدا بناتے تھے وہ جہنم میں پڑے ہیں, جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے وہ تو خود جہنم میں گئے ہوئے. اس لیے فرماتے ہیں وہاں خود اندازہ ہوگا. اب دیکھو نا, جیسے بعض ملکوں میں 6 مہینے کی رات ہے, 6 مہینے کا دن ہے. یہ ناروے میں وہاں سے کچھ 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. وہ جگہ ہے جہاں 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے. تو وہاں لوگ جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب 6 مہینے کا دن ہے تو صرف وہ 5 نمازیں پڑھیں گے 6 مہینے میں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں, اندازہ لگا لیتے ہیں. اندازہ کیسے لگائیں گے؟ ان کا جو قریب کا ملک ہے وہاں کیسے ہیں نماز کے اوقات. اقرب البلاد یا اقرب المطالع, یا کون سا قریب کا مطلع ہے, وہاں جو اوقات ہیں وہی اوقات سرچ کر لیے جاتے ہیں کہ یہ دن ہے, یہ رات ہے, یہ فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. تو اسی طرح جنت والے بھی اپنی لیل و نہار کا انداز خود قائم فرمائیں گے. وقال ابن جرير حدثنا علي بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال ليس في الجنة ليل. جنت میں کوئی اندھیرا نہیں ہوگا, رات نہیں ہوگی. ہم فی نور ابدا, وہ تو ہمیشہ نور میں ہوں گے, روشنی میں ہوں گے. وَلَهُمْ مِقْدَارُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْرِفُونَ مِقْدَارَ اللَّيْلِ وَيَخْفَى وَإِغْلَاقَ الْأَبْوَابِ. وہ رات کیسے بنائیں گے؟ پردے ڈال دیں گے, دروازے بند کیے, پردے ڈال دیے, اندھیرا ہو گیا, گویا رات ہو گئی. وَيَعْرِفُونَ مِقْدَارَ النَّهَارِ بِرَفْعِ الْحُجَّ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ. اور اگر پردے ہٹا دیے, دروازے کھول دیے تو روشنی ہو گئی. وبهذا الاسناد من وليد مسلم خليل بن حسن البصري وذكر باب الجنة وقال أبواب يرى ظاهرها من باطنها وتكلم وتفهم إن ففي أن غلق وتفعل. وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى. حضرت حسن بصری فرماتی ہے کہ جنت کے دروازے ہوں گے اور ایسے دروازے ہوں گے کہ باہر سے دیکھیں تو اندر کا منظر نظر آئے, اندر سے دیکھیں تو باہر کا دروازے نظر آئیں. ان دروازوں کو بھی اللہ نے قوت عقل, قوت فہم دی ہوگی. مومن کہے گا بند ہو جا تو بند ہو جائے گا, مومن کہے گا کھل جا تو کھل جائے گا. لیکن اس دنیا میں بھی بندوں نے بنا لی, اشارہ کرو دروازہ کھل جائے گا, سامنے جاؤ کھل جائے گا, تھوڑا دور ہٹ جاؤ تو بند ہو جائے گا. تو اگر انسانی عقل یہ بنا لیتی ہے وہ تو خالق الانسان ہے, وہ تو انسانوں کے بنانے والا. اور بات کریں گے, سمجھیں گے. وقال قتادہ بھی قولی ولم رزقهم فيها بكرة وعشيا فيها ساعتان بكرة وعشيا ليس ثم ليل ولا نهار. کیونکہ جیسے صبح کا جا فضا وقت ہوتا ہے اور شام کا جا فضا وقت ہوتا ہے, یعنی جنت میں ایسے ہر وقت جا فضا رحمت کی گھڑی ہوگی. وإنما هو ضوء ونور. جنت میں تو ہر وقت روشنی ہوگی, نور ہوگا. وقال مجاہد ليس بكرة ولا عشيا ولكن يؤتون به ما كانوا يستوون في الدنيا. جیسے دنیا میں ان کے اوقات سے صبح کے کھانے کے, شام کے کھانے کے, انہی اوقات کے مطابق جنت میں مومن کے لیے کھانے لائے جائیں گے. حالانکہ وہاں نہ بھوک ہوگی, نہ پیاس ہوگی, نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی. وہاں تو کھانا بھی لذت کے لیے ہوگا, پینا بھی لذت کے لیے ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا, جو تم مانگو گے وہ ملے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے مومن جنت میں بیٹھا ہوگا, اوپر سے دیکھے گا کہ خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے, کہے گا اتنا بڑا خوبصورت پرندہ ہے, اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا, تو فوراً کباب تیار ہو کے آ جائیں. بس اتنا تمنا کرنے کی تھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا
من غفور رحیم. مسلمانوں اندازہ کرو آج اگر بادشاہوں کی دعوت ہو کھانا ہو تو کتنے انتظام ہوتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور جب اللہ کی مہمانی ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نزلا میری طرف سے مہمانی ہوگی، اس رب کی طرف سے غفور بخشنے والا مہربانی کرنے والا رب. تو جب رب کسی کو مہمان بنائے، اپنی مخلوق کو خالق کھانا کھلائے تو وہ کھانے کیسے ہوں گے؟ اس لیے حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی، وہ ایسی نعمتیں ہیں. وقال الحسن وقتادہ وغیرہما كانت العرب العالم فی من يتغدى ويتعشى. کہتا ہے کہ عرب کے اندر مثال ہوتی تھی جس بندے کو اللہ نے غدا اور عشاء یعنی دن اور رات کا کھانا دیا ہو وہ بڑا نعمت سے سمجھا جاتا تھا. تو اس بنا پہ فرمایا گیا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا وَنَظَرُ الْقُرْآنَ مَا يَفِي أَنفُسِهِم مِّنَ النَّعِيمِ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. یعنی جیسے تم سمجھتے ہو کہ نعمت میں تو جنت میں جانے کے بعد مومن نعمتوں میں ہوگا. وقال ابن ماضی عن بعض بن زید بن الشام الحزن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال البكور يرد على العشي والعشي يرد على البكور ليس فيها ليل. انہوں نے فرمایا عشی یا بکور، نہ وہاں رات ہوگی نہ وہاں سورج ہوگا نہ چاند ہوگا. یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ صبح شام کے ان اوقات میں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن زياد قال قال شمعت عبد الله بن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي قال ما من غدوات من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين أبناهن التي خلقت من الزعفران. قال ابو محمد هذا حدیث غریب منکر. ایک حدیث بھی ہے کہ ہر صبح کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن کے لیے حور پیدا کریں گے جو زعفران سے. یہ روایت بالکل غلط ہے. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں الذين يرثون الفردوس. اور کہیں فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون. یاد رکھو تو وارث کا کیا معنی؟ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو آدم کو کیا حکم دیا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے آدم اور ہماری اماں حوا کو جنت میں ٹھہرایا. تو گویا ماں باپ کی جگہ ہے نا، تو ماں باپ کی جگہ بیٹے کو وراثت میں ملتی ہے. تو جو حلالی بیٹے ہوں گے تو وہ ماں باپ کی جگہ جنت میں جائیں گے، اور جو حرامی ہوں گے وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وارث بنایا جائے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں جہنم میں مومن کی جگہ بھی رکھی ہے، کافر کی جگہ بھی رکھی ہے. اسی طرح جہنم میں کافر کا بھی ٹھکانہ مومن کا بھی ٹھکانہ. لیکن جب مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں تو وہ جو جہنم والی جگہ ہے وہ بھی مومن کو، جنت والی مومن کو مل جائے گی کافر والی، اور جہنم میں جو مومن کی جگہ تھی وہ بھی کافر کو دے دی جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے وراثت میں مال مفت مل جاتا ہے، باپ مر گیا کروڑوں چھوڑ گیا، بیٹے نے تو کچھ نہیں کمایا نا، مزے ہو گئے. تو جنت بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی، ہماری کمائی سے تھوڑی ملے گی. اس لیے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ نے فرمایا جنت کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. تقویٰ پرہیزگار. ڈرنے والا کیا مانا؟ ڈرنے والا اللہ سے ڈرنے والے.
کہ جب کعبے میں آئیں تو بالکل ماشاءاللہ تازہ شیو کر کے آئیں. یہ ڈرنے والے ہیں نا اللہ سے، ڈرنے والے. تازہ فلم دیکھ کے، شیو کر کے، انگریزی لباس پہن کے، بالکل ہاتھ میں سگریٹ یا سگار ہو تو اور اچھی بات ہے، ذرا فیشن زیادہ بہتر بنے گا. پینٹیں پہن کے، کاؤ بوائے بن کے، انگریزی لباس پہن کے، چین کی پینٹیں پہن کے اللہ کے کعبے میں کھڑے، اللہ اکبر، یہ ڈرنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. امت ہر حال میں بگڑ گئی، عقیدے میں بگڑ گئی، عمل میں بھی بگڑ گئی، شکل میں بھی بگڑ گئی. عقیدے بھی برباد ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کے قبروں کے سجدے ہیں. اللہ کے کعبے کا اتنا احترام نہیں جتنا مزار کا احترام. یہاں تو ایک غلاف ہے نا، قبروں پہ تو 100 غلاف پڑا ہے. یہاں تو ایک طرف حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتے ہو نا، قبر کو تو ہر طرف سے چوم رہے ہیں، ہر طرف پتھر رکھے ہیں، چوم رہے ہیں. دروازے سے جائیں گے پہلے سجدہ کریں گے پھر اندر داخل ہوں. اللہ اکبر، انا للہ. اچھا یہاں کعبے کا طواف کر رہے ہو نا، ہاتھ کھلے ہیں، وہ کیسے ہے؟ وہاں قبر کا طواف ہو رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مجال ہے نظر ادھر ادھر ہو. کیوں پتہ ہے کہ تیر دیکھ رہا ہے، یہاں تو اللہ کے دیکھ رہے کا یقین نہیں ہے. ربل کو جھنڈیاں اور بجلیاں لگا دو. 27 رجب کو معراج کر دو، 21 رجب کو جعفر صادق کے کونڈے کر دو، 11ویں کو دودھ اور شیرینی تقسیم کر دو حضرت پیران پیر کی. بس پکے مومنوں، کیا نماز کیا روزہ، وہ تو پیر چھڑائے گا. عمل میں ہم اس طرح برباد ہو گئے، عقیدے میں اس طرح برباد ہو گئے کہ شادیاں ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہے ہیں. دلہن لباس پہن رہی ہے، ویڈیو بن رہا ہے. بیوٹی پارلر میں بیٹھی میک اپ کرا رہی ہے، ویڈیو بن رہا ہے. اس کے جسم پہ مالش ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہا ہے. دوست احباب آ رہے ہیں اور اس کی سہیلیاں چھیڑ رہی ہیں، ویڈیو بن رہا ہے. اور وہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں. جی میری شادی کی فلم تو دیکھو یار. اپنی بیوی، بیٹی، بہن کی تصویریں لوگوں کو دکھا کے خوش ہو رہا ہے دیوس. اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت، یہ مولوی ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں. آج کل ماڈرن دور ہے، یہ فلم یہ تو ایک عام چیز ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، بارن جائے، روٹین ہے، نو پرابلم. جن کے نزدیک بیوی اور چائے کی پیالی کا کوئی فرق نہ ہو تو پھر تو نو پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ گلاس ہے، تم نے پی لیا، اس نے پی لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ گلاس تو گلاس ہے. اگر عورت کو بھی مختلف لوگ استعمال کر لیں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا چائے کے برتن ہیں، روزانہ مہمان آتے ہیں، ہر کوئی پیتا پھر دھو کے پھر رکھ دیتے، پھر اور پیتا پھر دھو کے رکھ دیتے. اسی طرح عورت نے نہا لیا، بدن صاف کر لیا، پہلا ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا. جن کا یہ حال ہو کم از کم اپنے آپ کو حضور کی امت کہلا کے حضور پر تو لج نہ لگوائیں. کہہ دو ٹھیک ہے بھائی، میں ہندو ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، میں بے دین ہوں، میں نصرانی ہوں، میں یہودی ہوں، مجھے کوئی اسلام سے تعلق نہیں. کی کھلی بات ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں. لیکن یہ کہو کہ جناب میں مسلمان ہوں، میں کملی والے کا غلام ہوں، محمد مدنی میرا محبوب ہے، اور پھر دشمن بنو، تو یہ منافقت نہیں چلے. کھل کے بات کرو، سیدھی بات کرو، کہو جی ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے، بس بات کرو. مجال ہے کوئی تمہیں گلا دے، کوئی تمہیں تکلیف دے.
لوگ کہتے ہیں نا کہ تو مولوی پاگل ہو جی، قادیانی آپ کا ملک چھوڑ گئے، یورپ چلے گئے، تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہو، کیا بلا ہے تم لوگ؟ تو ابھی کوئی بلا نہیں، ان کو کہہ دو یہ آج کہہ دیں کہ ہم کافر ہیں، بات ختم، جھگڑا ہی ختم۔ لیکن جب یہ مسلمان بن کے مسلمان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں کہ چور سے بچو۔ جب یہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھے اور مراد اس کی قادیانی ہو، جب یہ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کے لقب دیں، اپنے مقبرے کو بہشتی مقبرہ کہیں، اپنے خلفاء کو اصحاب رسول کے برابر جانیں، اور خود اپنی اتنی شان بیان کرے، کہتے ہیں 100 حسین تو میری جیب میں پڑا ہوا ہے، اور تم تو حسین کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے بدبخت، تو پھر ہم نہ چیخیں، ہم کیا کریں؟ بس یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا محمد مدنی سے رشتہ توڑ دو، پھر تمہاری جو مرضی ہے، ویڈیو بناؤ، فلمیں بناؤ، ڈانس کرو، شرابیں پیو، جو مرضی ہے کرو۔ لوگوں نے، کافروں نے جو بار بنائے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے جا کے توڑ دیے؟ لیکن نام حضور کا لو، نام کہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کملی والے کے غلام ہیں، مکے پہ قربان، مدینے پہ قربان، سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کو جو سینہ لگایا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، لیکن منہ پہ ٹھنڈ نہیں پڑی سنت کی، وہ حیا نہیں آیا۔ یہ کیسی ٹھنڈ پڑ گئی؟ نیچے ٹھنڈ پڑتی ہے، چہرے پہ نہیں پڑتی سنت رسول والی ٹھنڈ۔ معلوم ہوا کہ منافقت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے۔ بس ہم یہ کہہ دیں کہ دو کھانا دو، کھل جاؤ۔ اب دیکھو نا، یہ ایک عورت ہے بازار میں بیٹھ جاتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ بھئی عورت ہے، نعوذ باللہ فاحشہ ہو گئی، بازار میں بیٹھ گئی، لائسنس لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو شریف بن کے، شریف ذاتی بن کے، پردہ کر کے، برقعے اوڑھ کے، گھروں میں بیٹھ کے پھر گناہ گاری کرے، پھر خامد کو بھی دھوکہ دے، بیٹے کو بھی دھوکہ دے، بھائی کو بھی دھوکہ دے، باپ کو بھی دھوکہ دے، ان کی عزت کو بھی دھوکہ دے۔ بس دکھ یہ ہے کہ تم شریف ذاتی نہ کہہ لگاؤ، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک نہ صحیح۔ یہی وہ بات ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مکے مدینے کے ماننے والا، محمد مدنی پہ جان قربان کرنے والا، ابو بکر عمر عثمان علی پہ جان دینے والا، صحابہ اہل بیت کا غلام، اولیاء اللہ کا غلام، ائمہ محدثین مجتہدین فقہاء قراء علماء کا غلام، اور نہ تیری شکل ملے نہ عمل ملے تو پھر مانا کیا ہوا؟ جھوٹ بول رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو؟ اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ لعنت اللہ علی۔ اب تمہاری مرضی ہے، لعنت لے رہے ہو یا رحمت لے رہے ہو؟ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم اگر نہیں ہوں گے تو کیا خیال ہے آپ کا کعبہ شریف یعنی غیر آباد ہو جائے گا؟ اللہ کے فرشتے نہیں ہیں طواف کرنے کے لیے؟ ہم تو گناہگار قدموں سے آ کے ناپاک کرتے ہیں، وہ تو پاک مخلوق ہے، وہ اتر آئے گی۔ ہم صلاۃ و سلام نہ پڑھے، اللہ کے ملائکہ میرے مدنی پہ سلام نہیں بھیجتے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، میرے نبی کو تو ہمارے درود سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ درود سلام بھیجنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے تاکہ حضور کی آمد میں ہماری شفاعت کر سکے۔ سرکار تو عالم کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو امام الانبیاء والمرسلین۔ ہم جتنا درود پڑھیں گے اتنا قرب نصیب ہوگا محمد رسول اللہ۔ تو یہ تو ہمارا بھلا ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن ایمان سے کہو، سچی بات، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑ دو مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مکی کا ڈھیلے کا بھی بندہ نہیں ہے، تم خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، یہ سیدھی ایمان سے بات کہو
کہ ایک آدمی پینٹ پہن کے شرٹ پہن کے کلین شیو بالکل داڑھی مڈوا کے گلے میں گنڈو کی طرح چین ڈال کے اور جناب بڑے بڑے بال رکھ کے ایکٹرسوں کی شکلیں بنا کے روزے پہ کھڑا ہو گیا صلاۃ و سلام حضور خوش ہوں گے؟ ہاں میرا امتی دیکھو ماشاءاللہ کی شکل میں آیا ہے. آپ خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کرتے. ہم تو ہو گئے، آپ تو کہیں گے ملا لوگ ہیں یار، چھوڑو ان کا دماغ خراب ہے. باقی ہمارا تو بابا دماغ خراب ہے. کہتے ہیں کہ پرانے خیالات کے دقیانوسی لوگ ہیں، فنڈامنٹلزم پر عمل کر رہے ہیں. وہ بابا ہم کدھر جائیں، ہمارا خدا بھی قدیم، کعبہ بھی قدیم، ہمارا مدنی بھی پرانا، ہماری قرآن بھی 1400 سال ہو گئے اترے ہوئے، ہم تو پرانے لوگ ہیں. اللہ ہمیں اس سے دور نہ کرے. باقی فیصلہ تم خود کر لو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. کہتے ہیں نا جی مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے جی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلمان ہے کدھر؟ آج اگر ہم مسلمان بن جائیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ساری کفر کی طاقتیں مٹ جائیں مومن کی وجہ سے. اور جب ہم میں ایمان نہیں ہے تو پھر مارے کھاؤ انشاءاللہ. کوڑے پہ کوڑا برس رہا ہے، کہیں پانی نہیں ملتا، لوگ مر رہے ہیں، کہیں سیلاب آ جاتا. اب دیکھیں مسلمانوں کے ملکوں میں، بنگلہ دیش میں ایسا، میں تو اخبار نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ جگہ میری دیکھی ہوئی ہے، میں وہاں گیا ہوں. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، طوفان ہے، گھر گر گئے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے. تمہیں کیا ہے؟ تم تو روٹیاں کھا رہے ہو، تم تو البیگ کے گوشت اڑا رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کریں. لیکن وہ بھی تو رحم تب فرمائیں گے نا جب ہم اس کے حکم پہ چلیں گے. اللہ سے بھی تو ہم نے بگاڑ لی ہے نا. اللہ سے بن جائے تو سارے مسئلے حل نہ ہو جائے. اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ رات نہیں ہوگی لیکن مومنوں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. هذه الجنت التي وصفنا بهذه الصفات العظیمۃ. یہ جنت اللہ فرماتے ہیں کن کو دوں گا؟ اپنے عباد، اپنے بندوں کو جو مجھ سے ڈرنے والے. ڈرنے کا کیا معنی؟ هم المطیعون للہ عز وجل فی الصلاۃ والسلام، جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، دکھ میں بھی سکھ میں بھی. والکاظمون الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے. والعافون عن الناس، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والے. وکما قال تبارک و تعالی فی اول سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الى قوله تبارک و تعالی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک ومنک وجودک واحسانک یا اکرم الاکرمین. کہتے ہیں جی کہ میرے پاس مال ہے لیکن میں نے آج تک زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی. میرا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم توبہ کرو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب توبہ کرو گے اللہ تمہارے ساتھ کا گناہ معاف کر. اور دوسرا حل یہ ہے کہ مثلا اپنی پراپرٹی کا اندازہ لگاؤ. تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اندازہ کر سکتے ہو کہ میرے سارے سال کا خرچے وغیرہ کر کے بیوی بچے کھانا پینا علاج معالجہ کرایہ ہر خرچ کر کے سال میں 1 لاکھ بچتا. اب میرے دولت کو آئے ہوئے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں تو 16 لاکھ کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے بات ختم ہو گئی. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اور یہ بھی
نہ سمجھا کریں کہ زکات ٹیکس ہے. یہ اللہ کی جب تم زکات دو گے اللہ تیرے باقی مال کو پاک کر دیتے ہیں, اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, کبھی کمی ہوگی نہیں. اس یقین سے اللہ کے راستے میں دیا کرو کہ ما نقص مال من صدقۃ قط. میرے محبوب کا فرمان ہے کہ خیرات کرنے سے مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا, مال میں برکت ہوگی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا اور حرام کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات و خیرات کو بڑھا دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں, سارا خرچہ, کھانا پینا, بیوی بچے, علاج, میڈیکل, قصہ کہانی, خالص جو سال میں تیرے پاس نفع بچتا ہے وہ بچتا ہے مثلاً 1 لاکھ. تمہاری دولت کو آئے ہوئے اندازہ ہے 16 سال, تو گویا 16 لاکھ کی زکات بن گئی 2.5%. اچھا کٹھی نہیں دے سکتے, تھوڑی تھوڑی دیتے رہو, کوئی بات نہیں. یعنی ابھی ہم نے 1 سال کی دینی ہے, 2 سال کی دے دیں, اگلے سال 2 سال کی دے دیں, ایسے کرتے کرتے 5-7 سال میں ساری زکات ادا ہو جائے گی. کہتے جی کہ مجھے آپ کے مسائل کی کیسٹ چاہیے. میرے پاس تو میرا بھائی ہے نہیں کیسٹ, نہ میں نے کبھی رکھا ہے نہ بیچی ہے. مجھے تو خود ضرورت ہوتے ان سے مانگتا رہتا ہوں, یار مجھے کسی دوست کو دینا ہے, کوئی کیسٹ تو دے دو. میرے پاس میرا بھائی کچھ نہیں ہے, باقی دکانوں پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہوا, میں نے 1 طلاق دے دی, 2 مہینے سلو ہو گئی, پھر 2 مہینے کے بعد جھگڑا ہو گیا, 1 اور دے دی. تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن اب خیال رکھنا, اب تمہارے ہاتھ میں باقی 1 طلاق ہے. جب دو گے تو 3 پکی ہو جائے گی, پھر رجوع نہیں ہو سکے گا. ابھی 2 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے, اور تم متعلقہ محکمے میں جا کے یا ویسے بھی 2 گواہوں کے سامنے جا کے اپنے رجوع کا اعلان کرو. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں طواف میں دوڑتے ہیں, نفلی طواف میں منع ہے, آرام سے چلیں, کسی کے ایذا کا باعث نہ بنے. صرف عمرے کا طواف جو احرام سے ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے. رمل مانا یعنی جلادت و قوت کا اظہار, یہ نہیں کہ ایسے دوڑو گے لوگ ادھر مارا اس کو ادھر مارا, یہ مراد نہیں ہے. اس میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ رش زیادہ ہے, تم دوڑ نہیں سکتے ہو, نہ دوڑو. کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ, ایذا پہنچانا حرام ہے, اور یہ چیزیں تو مستحب ہیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے حج کیا, جب طواف زیارت کرنے کے لیے آیا تو رش اتنا زیادہ تھا کہ رش میں جو پھنس گیا تو میرا وضو 3 چکر میں ٹوٹ گیا. باقی چکر جو تھے میں نے بغیر وضو کے کر دیے. بڑا گناہ کیا تم نے, فوراً وہ طواف قضا کرو, ورنہ دم دینی پڑے گی کہ بغیر وضو کے تم نے کیا. علاج یہ ہے کہ نیت کر لو کہ یا اللہ وہ جو میں نے وضو کے بغیر طواف کیا اسی کو دوہرا رہا ہوں, تو انشاءاللہ دم معاف ہو جائے گی. پر 7 مہینے تو تم نے مسئلہ پوچھنے کو لگا دیے, اب طواف میں 6-7 مہینے اور لگاؤ گے انشاءاللہ. دیکھو نا حج کب گزر گیا, کب مسئلہ پوچھ رہے ہو. کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے عمرے پہ لیے آیا ہوں. میں نے جب ہوٹل میں جا کے سامان اتارا مجھے چوٹ لگ گئی اور میرے پاؤں سے خون نکلا, مجھے پتہ بھی نہیں لگا. جب میں وضو کرنے کے لیے گیا تو خون تھا, کچھ نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی جرمانہ نہیں. نہ آپ کے عمرے میں کوئی کمی ہے نہ آپ پہ کوئی جرمانہ ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے عقل دیا ہے, چوٹ بھی تمہیں لگے اللہ جرمانے کی سزا بھی تمہیں دے. یہ اچھی شریعت ہے بھائی. کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد میں نے سر پہ اس طرح پھروا دیا. اب اگر میں دوسرا عمرہ کروں تو پھر بھی سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا, بال ہوں یا بال نہ ہوں, یاد رکھیں. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ 2-4-5 دن آدمی صبر کر لے تاکہ کچھ بال نکل آئے اور پھر عمرہ کرے. لیکن مثلاً آج آپ آئے, آپ نے عمرہ ختم کیا, کل مدینہ شریف چلے گئے, مدینہ سے واپس پھر احرام باندھ کے آگے, پھر اس طرح پھروانا ہوگا چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں. مثلاً ایک گنجا حاجی ہے,
اس کو بھی عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں گنجا ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے, حکم کی ضرورت ہے کہ گردن جھکا دی بندے نے کہ نہیں جھکا دی. کہتے جی کہ مسجد مدینہ سے لوگ جو ہیں قرآن شریف حرم سے نہیں لے جاتے, مکے سے لے جاتے. بابا نبی پاک سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یہی تو مسئلہ ہے نا, جتنا پیر سے ڈرتے ہو خدا سے ڈرتے ہو نا. ایسے نہیں, پیر بھی گانی ڈڈی اوکھی ہوتی ہے. اللہ کی 20 قسمیں کھا جائے گا, پیر کی مجال ہے قسم کھائے. الٹا لٹکا دو, پیر کی قسم نہیں کھائے گا. اگر ہم نے احرام باندھے بغیر میقات سے گزر گئے, حدود حرم سے احرام باندھا, دم واجب ہو گیا, بالکل ہو گیا. اچھا, اس کا علاج تھا اللہ کے بندے, جب تم آئے تھے نا فوراً میقات پہ واپس جا کے پھر احرام باندھ کے آ جاتے, دم بھی نہ پڑتا. بہرحال اب تو دم پڑ گیا. جو بچے ہیں ان پہ دم نہیں ہوتا, جو بالغ ہیں بڑے ہیں ان پہ دم ہوگا. دم صرف مکے میں دیا جا سکتا ہے اور کسی دوسرے ملک میں نہیں دیا جائے گا. قربانی کرنی لازمی ہے یا رقم تقسیم کرتے نہیں, قربانی لازمی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے جسد کا بھی اور تیرے روح کا بھی بدلہ ہو جائے, تو روح کا بدلہ روح والی چیز ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے قربانی لازم رکھی ہے. والدین کی اجازت کے بغیر آپ جہاد پہ نہ جائیں, کیونکہ فرض عین نہیں, اس لیے والدین کی اجازت ضروری ہے. ابابین کی نماز پڑھا کرے, بڑی فضیلت ہے, اللہ نصیب کرے. میں نے ایک عمرہ تو کر لیا ہے, ایک عمرہ مزید کرنا چاہتا ہوں. مدینے جانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, مدینے میقات ہے, وہاں سے عمرہ کر لینا. اگر وہاں نہیں جانا ہے تو پھر حد حرم سے باہر جا کر مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے یا عرفات سے, یعنی حد حرم کے باہر جا کے کسی جگہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر کسی عورت نے عمرے میں پورا نقاب چہرے پہ بند رکھا, دم پڑ جائے گی. ایک بکری اس کو دم دینی ہوگی. عورت کپڑا ایسے رکھے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. کہتے جی کہ یہاں حرم میں جو لوگ ہیں کبھی کھجورے لاتے ہیں, قہوہ لاتے ہیں, چائے لاتے ہیں, یہ ہم پی سکتے ہیں, بالکل پی سکتے ہیں. یہ خیرات زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا. یہ تو سوموار اور جمعرات کو لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو لوگ خوشی سے بنا کے لے آتے ہیں. بالکل آپ لیا کریں, اپنے پیسے سے تم تو نہیں پلاتے, جو پلا رہے ہیں وہ تو پی لو. آج ہی سمجھدار ہے جناب, اس نے ریڈیو خریدنا ہے, کیمرہ لینا ہے, ٹی وی لینی ہے, اس بیچارے نے کپڑے شپڑے لینے ہیں اور فوٹو بنوانے ہیں, پتہ نہیں بہت سارے کام ہیں اس کو. ہم حرم میں خیرات کر کے پیسے کیوں خراب کریں. دوران ہر احرام میں چوٹ لگنے سے خون نکل گیا, بہہ گیا اپنی جگہ سے, تو وضو کرنا لازمی ہے. وضو نہیں کیا تب آپ دوبارہ کرو وضو کر کے. کہتے ہیں جی کہ وسیلے سے دعا مانگنا افضل یہ ہے کہ دعا سیدھی اللہ سے مانگو. اب دیکھو نا, حضور نے طواف میں کون سی دعا مانگی؟ ربنا, اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ حضرت آدم نے کون سی دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا. حضرت یونس نے کون سی دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک. حضرت ایوب نے کون سی دعا مانگی؟ رب انی مسنی الضر وانت. اس لیے دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ علمی مسئلہ ہے. عامت الناس کو اس جھگڑے میں نہ پڑیں, سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. بابا دم کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. بعض چیزوں میں صرف 3 روزے رکھنے ہیں, بعض معاملات میں اس بکری کے عوض میں 10 روزے رکھنے ہیں. غلطی کا فرق ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احرام عمرے میں یا حج میں جو غلطی ہے نا, من صیام او صدقۃ او نسک, یا تو روزے ہیں یا صدقہ ہے یا قربانی ہے, تو دیکھنا پڑتا ہے. ایک وہ ہے کہ جیسے حج کی بکری نہیں تھی,
تو ثلاثۃ ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، 3 روزے پہلے رکھے اور 10 بعد 7 بعد میں رکھے تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ میں نے عمرے کے لیے جب خرچہ دیا ہے، پیسے ختم ہو گئے، تو مجھے کچھ رقم سود پہ لینی پڑی، لا حول ولا قوت۔ پھر عمرے کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر سود کر دے کے عمرہ کرنا ہے؟ بہرحال توبہ کرو اور آئندہ کبھی سود نہ لینا اور فوراً رقم واپس کرو۔ اگر ایک آدمی رمضان کے مہینے میں 10 روز رمضان کے مکے میں رہا، پھر عرفات کے نزدیک مکے کے حرم سے باہر چلا گیا، 7 ذی الحجہ کو مکے میں آیا، اس نے حج کیا، اس نے قربانی نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ رمضان میں آئے اور رمضان کے بعد وہ کوئی عمرہ نہ کریں تو ان کا حج مفرد ہوتا ہے، اور مفرد والے کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ ہانگ کانگ میں ایک گائے ہے، وہ کسی کو چاٹتی ہے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جاؤ پہنچو وہاں جناب۔ اب پیر ختم ہو گیا تو گائے نکل آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی چاٹنے سے ویسے بھی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بات سمجھا۔ ایک باقاعدہ طب ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے، نہیں اس کو کہتے ہیں علاج جو ہے نا پریشر کے ساتھ۔ وہ ہر بیماری کے لیے ایک جگہ متعین کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے تو یہاں آپ کو دبائیں گے، وہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ فلاں بیماری ہے تو یہاں دبائیں گے، فلاں بیماری ہے تو یہاں دبائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریق ہے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو مساج کرنے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب مثلا مجھے گھٹنے میں درد ہے نا، گھٹنے میں آرتھرائٹس ہے۔ اب مجھے ایک آدمی، اب میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو ایک بہت بڑا بنگلور میں ہے، وہ یوگا کا ماہر ہے بہت بڑا، اس نے مجھے یوگا کی مشقیں بھیجی کہ بھئی آپ یہ ایک مشق یہ بھی ہے کہ یوں پکڑ کے اب یہ انگلی میں یوں ہلاتا رہا ہوں۔ اب اس سمجھ نہیں آتی تھی اس کو، لیکن ایک دفعہ میں نے کیا تو یہاں فوراً چیز لگی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے کچھ ہوگا، وہ اس نے کوئی گائے شائے کو ہلا دیا ہوگا کہ وہ خاص جگہ پر چاہتے بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کام بن گیا۔ اللہ عالم، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا۔ حضور کے وقت میں حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے؟ بالکل حضور نہ دیتے تو ہم کیوں دیتے؟ ہماری کوئی رشتے داری ہے پتھر سے؟ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں؟ کہتے جی جو لوگ غار ثور پہ جاتے ہیں نفل پڑھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن جو کچھ وہاں لوگ کرتے ہیں نا اللہ ہدایت، کوئی کپڑے باندھ رہا ہے، کوئی فوٹو پھینک رہا ہے، کوئی بدعات کی انتہا کر دیتے، ادب سے جانا ہو تو جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے جی، کسر 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 کاف سواد رے سے ہوتی ہے، کاف سے رے سے نہیں ہوتی کسر۔ کسر نماز جیسے نماز پڑھتے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھو بس۔ نمازی کے سجدے کی جگہ سے نہ گزریں، دور ہو کے گزریں، جتنا دور گزریں گے اتنا بہتر ہے۔ کسی مرد یا عورت کیسٹ یا خط میں کہیں کہ میرا طواف کرو، تمہیں عورتیں کیوں کہتی ہیں طواف کرو؟ اللہ کے بندے اگر ماں بہن نے کہا ہے تو کرو، ورنہ غیر کے لیے نہیں۔ کہتے جی کہ ہم نے حج کیا تھا 10/11 کو تو خود کنکریاں ماری تھی، 12 کو کسی کو دے دی تھی۔ کیوں دے دی تھی؟ اگر آپ ٹھیک نہ ہوتے تو 10/11 کو بھی نہ مارتے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جان چھڑائی تو دم پڑ گئی۔ میرے پاس کچھ رقم ہے، کاروبار نہیں تو رقم، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہے آپ نے۔
بہرحال اگر رقم ہے زکات دینی پڑے گی، کاروبار ہو یا کاروبار نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کلمے پڑھنے والوں کو جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مکہ اور مدینے کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور کے شہر کا ادب نصیب فرما. حضور پاک کے روضے کا ادب نصیب فرما. حضور پاک کے فرمان اور حدیث اور اقوال افعال کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا